بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 ربیع الثانی اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، لوگ آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بد نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، اور آج کا وظیفہ بھی آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ جو لوگ پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کا سامنا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ربیع الثانی کی 16 تاریخ کا میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ آئے اور یہ نبوی وظیفہ کروں۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، یقین کر اپنے پیروں پر کلہاڑی وہ خود مارے گا۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس پر ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور اگر کسی بندے پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کے لیے تو کیا 7 نسلوں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب، لائک بھی کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 ربیع الثانی اتوار کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج بے گھر ہو، گھر مانگ لو، گھر مل جائے گا۔ گاڑی مانگ لو، گاڑی مل جائے گی۔ نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کی نیت کر کے پڑھ لو، نوکری مل جائے گی۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، من پسند شادی ہو جائے گی۔ قرض سے نجات چاہتے ہو، اس کی نیت کر لو، سارا قرضہ اتر جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لو۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا۔ وہ مقصد جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھتا ہے تو پھر راستوں کی
تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کے راستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بدولت اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے سارے اعمال، ساری برکتیں رکھ دی جائیں تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ جب آپ 33 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اللہ اکبر کے کلمات فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں، اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ، سورہ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے نکال کر، محتاجی سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہوتا ہے کہ رب راضی ہو گیا۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند شادی نوکری چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہو تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھیے گا۔ جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، آج 16 ربیع الثانی اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔
ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کو دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی و انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کے معنی نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں، اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے، اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور پھر اپنے اقربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے، اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔